वसल्लम का ये नाम नामी जो है वो रखा क्या? حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام वसल्लम का ये नाम नामी जो है वो रखा क्या? حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی حضرت عبد المطلب کو القاء کیا گیا تھا، کیونکہ تاریخ انسانیت میں یہ نام حضور کے وجود اور حضور کے تشریف لانے سے پہلے دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا، اور اس نام پر اس وقت کے لوگوں نے اعتراض بھی کیا۔ اس نے کہا عبد المطلب تم نام رکھ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الذی یحمد حمد بعد حمد۔ اس جملے کو پھر لکھیں، پھر اختیار محمد کا کیا معنی ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات مقدسہ کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف ہر وقت کی جائے، دن رات، صبح شام، رات، پھر دن رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات بابرکات کو کہتے ہیں جس کی تعریف ہر وقت کی جائے، یعنی جس کی تعریف کے انتہا کا کوئی وقت نہ ہو، ہر وقت جس کی تعریف کی جا رہی ہو وہ ذات محمد ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب تم نے بچے کا نام محمد رکھا ہے، خدا جانے کل یہ بچہ کیسا ہو، کیونکہ تعریف تو اچھے کردار، اچھے اوصاف، اچھے کمالات اور اچھی عادات کی ہوتی ہے نا۔ تو ایک دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا پیدا ہوا بچہ، اس کے بارے میں کیا انسان جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا بنے گا؟ تو حضرت عبد المطلب نے اس وقت اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اس پوتے کی تعریف نہ صرف زمینوں پر ہوگی بلکہ آسمانوں پر بھی ہوگی۔ یہ ایسا نام تھا کہ کائنات میں اس نام کا وجود نہیں تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس نام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اسمی فی الارض محمد وفی السماء احمد، کہ میں جب آسمانوں میں تھا نا ولادت سے پہلے تو میرا نام احمد تھا۔ احمد کا کیا مطلب؟ کہ بہت زیادہ جس تعریف کرنے والا، ایک حامد ہوتا ہے نا، ایک حماد ہوتا ہے، ایک احمد، حامد تعریف کرنے والا، حماد تسلسل کے ساتھ تعریف کرنے والا، مبالغے کا صیغہ، اور احمد اس میں تفصیل کا صیغہ، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آسمانوں پر آپ نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد کی، اللہ کی بڑائی کی، اللہ کو سجدے کیے، اللہ کی عبادت کی، اللہ اکبر، اور وہ حضور کی عبادتیں قبول ہوئیں، اور وہ تعریف جو اللہ کی آپ نے کی تھی وہ قبول ہوئی۔ اور اس قبولیت کا نتیجہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، فرمایا میرے پیارے جب تو آسمانوں پر میرے پاس تھا تو تو نے میری تعریف کی حد کر دی، تو میں نے تجھے احمد کہا، اور اب تو زمین پر جا رہا ہے، اب میں نے تجھے وہ کمالات، وہ صفات، وہ کتاب، وہ وحی، وہ دین، وہ شریعت دی ہے کہ جس کی تعریف دنیا کرے گی، اور تیری تعریف اتنی کثرت سے ہوگی، اتنی کثرت سے ہوگی کہ 4 دانگ عالم میں تجھ سے پہلے اور تجھ کے تیرے بعد کوئی ایسی شخصیت کسی کو نظر نہیں آئے گی۔ اچھا نام صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی آپ نے بات کی، آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی پیدائش کے وقت وہ کون سے ایسے واقعات تھے جو اس وقت بڑے اہم واقعات ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کہ لوگوں کو، عوام کو، عام لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ نبی محترم جس کا انتظار تھا وہ اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے؟ ویسے تو واقعات بہت زیادہ ہیں، ہمارا یہ پروگرام ان تمام واقعات کے احاطے سے قاصر ہیں، مگر چند ایک واقعات، اور وہ بھی میں اس کوشش کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو زیادہ معتبر کتابوں سے اور زیادہ معتبر حوالوں سے اور زیادہ معتبر اسناد سے ہم جس کو بیان کر سکیں۔ جی بالکل۔ اس میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ جو وقت اگر دیکھا جائے تو دن بھی تھا اور رات بھی تھی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ دن کو محروم کرنا چاہتا تھا نہ رات کو محروم کرنا چاہتا تھا حضور کی ولادت کی سات گھڑی اور وقت سے۔ وہ کون سا وقت تھا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات اور دن کے سنگم پر حضور کی ولادت کا ٹائم متعین فرما دیا۔ لیکن اس وقت کمروں میں اندھیرا ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو نور چمکا، جو روشنی پھیلی، میں نے اس میں شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور یہ متفق علیہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی سہیلی سے کہا کہ اس کو دھو تو دو، ذرا غسل تو دے دو۔ اس نے جب اٹھایا تو اس نے کہا کہ اے بی بی آمنہ یہ تو غسل شدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ غسل شدہ ہے تو اس کی آنکھوں میں سرما ڈال دو۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو وہ سرما بھی ڈلا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اس کی ناف کا ذرا خیال رکھنا، بچوں کی ناف ہوتی ہے وہ ہل جائے تو خون زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب انہوں نے ناف دیکھی تو حضور ناف بریدہ تھے۔ اس کے بعد جب ختنے کا وقت آیا تو دیکھا حضور ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ حدیث مبارک۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا تو تھوڑی دیر میں نا آواز پیدا ہوئی کسی کے رونے کی۔ تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ کون ہے میرے کمرے میں رو رہا؟ انہوں نے کہا کہ وہی بچہ جو پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بچوں کی طرح رو ہی نہیں رہا، یہ تو سیانوں کی طرح رو رہا ہے۔ انہوں نے جب جا کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں تھے اور حضور کی لب مبارک سے دعا نکل رہی تھی، اور وہ دعا